Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The bottom line کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو جس عظیم ہستی کے بارے میں ہے ان کا نام ہے حضرت محمد قاسم موڑوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب سے پہلے ہے، تمام دنیا اور زمانہ ختم ہونے کے بعد وہی ذات رہے گی۔ وہ ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ ایک ایسا حسن ہے جس کی مثال نہیں، اور جب اس نے چاہا کہ اپنے حسن کی جلوہ افروزی کروں تو اس نے اس کائنات کو بنا دیا، اور پھر اپنے لطف و کرم سے کائنات کی ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا حسن بخش دیا، جس سے وہ چیز دلکش اور اچھی نظر آنے لگی۔ پھر اس نے اپنی مخلوق کو کہا اسے تسلیم کرو، تو مخلوق سوچنے لگی کہ بے دیکھے خدا کو کیسے مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز میری موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش میرے ہونے کا ثبوت ہے، سورج، چاند اور ستارے میں نے بنائے، میرے سوا انہیں کوئی نہیں بنا سکتا، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا میرا تخلیق شدہ ہے، سمندر اور اس کے ایجابات میرے ہیں، بادلوں کی گرج چمک کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ انسان کی پیدائش خود اللہ کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اسی نے ہر مخلوق کو قوت سے نوازا ہے، اپنی حکمت سے احکامات جاری کیے اور تمام چیزیں اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر اس نے اپنی مخلوق پر دنیا اور آخرت میں اپنے انعام فرمائے، جس کو چاہا اپنے فضل و کرم سے نوازا، اور تمام لوگوں پر اپنا عدل فرمایا اور ان سب پر اپنے انعامات جاری رکھے۔ وہ عزت اور جلال کا مالک ہے، جن کو اس نے چن لیا ان پر احسان فرمایا، اور انہی پر اس نے اپنے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کیا اور انہی سے کلام کیا، اور ان منتخب شدہ انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو مقام ہے وہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور انہیں اپنا آپ دکھایا، ان کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا۔ اس میں بڑائی کا راز مضمر ہے۔ پھر ان کے ذریعے امت کے چند لوگوں کو محبوبیت کے اعزاز سے بخشا، جن کے ذریعے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار بصورت کرامت کراتا ہے، اور دنیا میں ان لوگوں کے وجود کو اپنی رحمت و فضل کے عطا ہونے کا ذریعہ قرار دیا۔ ان لوگوں کی ہر بات خدا کے ہاں قبول ہے، مگر وہ ہر دم رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اپنے اللہ پر راضی ہیں۔ یہ تذکرہ انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا ہے جس نے شب و روز یاد الہی سے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد قاسم موڑوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ولی کامل مرشد خلائق حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی، جن کو بابا جی بھی کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب سلاطین ایران کے کیانی خاندان سے ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد عہد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ میں وارد ہندوستان ہوئے۔ آپ کے جد امجد اور والد گرامی کا یہ معمول تھا کہ پنجاب سے سامان تجارت لے کر کشمیر جاتے اور راستے میں پہاڑی علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ حضرت خواجہ صاحب کے والد ماجد بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئے۔ ہوش سنبھالنے پر والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور علوم دینیا کی تحصیل کے لیے ہندوستان بھیجا، جہاں آپ نے اس دور کے مشہور فضلاء سے استفادہ کیا، اور تقریباً سن 1860 عیسوی میں تکمیل علوم کے بعد واپس تشریف لائے اور راولپنڈی کے قریب موضع جگیوٹ میں دینی مدرسہ قائم کر کے تشنگان علوم دینیہ کو سیراب کرنے لگے۔ اس کے باوجود آپ کو کسی مرد کامل کی تلاش بے چین کیے رکھتی تھی۔ جس سے اسرار معرفت اور فیوز و برکات کا استفادہ کیا جاتا۔ علاقہ مری کے جنوب کی جانب سسی قوم آباد تھی۔ ان میں ایک دفعہ سنی شیعہ بنیاد پر ایک تنازع پیدا ہو گیا اور نوبت خون ریزی تک جا پہنچی۔ فریقین کے اہل دانش نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی عالم دین کو بلا کر تصفیہ کرایا جائے اور ان کے فیصلے کو دونوں فریق تسلیم کریں۔
نگاہ انتخاب حضرت خواجہ مولوی قدس سرا پر پڑی۔ آپ نے فریقین کے بیانات سن کر اہل سنت والجماعت کے حق میں فیصلہ دیا۔ فریق مخالف نے سازش کے تحت آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے کھا کر آپ بے ہوش ہو گئے اور ایک رات دن تک یہی کیفیت رہی۔ اس حالت میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین کیا شریف کشمیر کے دربار عالیہ کا نقشہ دکھا کر حاضری کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ ہوش میں آنے کے بعد دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے کیاں شریف پہنچ گئے اور مرجع عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست مقدس پر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ طریقت 12 واسطوں سے حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرا تک پہنچتا ہے۔ مرشد کامل نے بیعت کے بعد خلافت سے نوازا اور موڑا شریف ایسے گنجان اور دشوار گزار پہاڑی علاقہ میں قیام کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی قدس سرا نے شیخ کے ارشاد کی تعمیل کی۔ اس طرح کے 70 سال کا طویل دور اس جگہ عبادت اور ریاضت اور خلق خدا کی رہنمائی میں بسر کیا اور سال میں ایک دفعہ مرشد کی خدمت میں حاضری دینے کے علاوہ کسی طرف رخ نہ کیا۔ دور افتادہ مقام میں قیام کے باوجود ہزاروں افراد آپ کی خدمت میں حاضری دیتے اور مقصد دلی حاصل کر کے واپس ہوتے۔ سینکڑوں راہ طریقت کے سالک رتبہ کمال کو پہنچے، خلط و خلافت سے مشرف ہوئے اور پھر پاک و ہند کے مختلف مقامات پر تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کے کام پر مامور ہوئے۔ آج بھی لاکھوں افراد آپ کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق و عادات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر تھے۔ سینکڑوں ہندو اور سکھ آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور بے شمار فسق و فجور میں مبتلا افراد آپ کے فیض صحبت سے تقوی و پرہیزگاری کے پیکر بن گئے۔ آپ ہر وقت یہاں تک کہ رات کو بھی جبہ زیب تن کیے رکھتے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، جس طرح ایک ملازم باوردی ڈیوٹی پر حاضر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر لمحہ یاد خدا اور مخلوق خدا کی ہدایت میں باوردی ہی گزرے۔ تقریباً 120 سال کی عمر میں 13 ذیقعدہ بمطابق 21 نومبر سن 1943 بروز جمعۃ المبارک عارف باللہ حضرت محمد قاسم مولوی قدس سرا کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اقدس موڑا شریف تحصیل مری ضلع راولپنڈی میں آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔